بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائی، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس آزادی کے حقوق ہیں۔ آزادی جیسی نعمت کی اہمیت کو اگر پہچاننا ہو تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقاصد بیان کیے ہیں۔ ایک بیان توحید، توحید کی دعوت، توحید کا پرچار، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا مقصد فرمایا ان عبدت بنی اسرائیل، دوسرا مقصد ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ یہ دو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینے آ کر کیا دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی
جواب کے اندر کہتے ہیں ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہ 10 محرم کا دن وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی غلامی سے۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَآلَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس 10 محرم کو فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا تھا۔ تو ہم 10 محرم کا روزہ اپنی آزادی کی خوشی میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دی ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ یہ یہودی ابغض خلق اللہ فی الارض، روح زمین پہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بدترین دشمن یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ آزادی کی خوشی میں، ہمیں آزادی ملی ہے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ اخونا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے انہیں بھائی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا معنی ہے بھائی کا؟ دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ علات، تمام کے تمام انبیاء وہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ بھائی حقیقی ہوتے ہیں، کچھ علاتی ہوتے ہیں، کچھ اخیافی ہوتے ہیں۔ حقیقی بھائی وہ ہیں جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہو، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے۔ علاتی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ تو ایک ہے، اصل ایک ہے، مائیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس کو علاتی بولتے ہیں۔ اخیافی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اصل ایک نہ ہو، ماں ایک ہے باپ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا الانبیاء اخوۃ علات، تمام کے تمام انبیاء وہ علاتی بھائی ہیں، ان کی اصل ایک ہے۔ انبیاء کی اصل کیا ہے؟ توحید۔ تمام کے تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ اس لحاظ سے فرمایا تمام انبیاء ان کی دعوت ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا، حکم بھی دیا حضرات صحابہ کرام کو، بلکہ اس روزے کا تو اس قدر اہتمام ہوتا، حضرات صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ روزہ رکھوایا کرتے، اور اگر دن کو انہیں بھوک تنگ کرتی انہیں کھلونوں کے اندر مصروف کر دیتے، حتیٰ کہ افطاری کا وقت قریب آ جاتا۔ اور صوم یوم عاشوراء، ایک روزہ عاشورہ کا، یکفر السنۃ التی الماضیہ، ایک گزشتہ پورے سال کے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، آئندہ سال اگر زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو بہرحال اس کا علماء میں اختلاف ہے کہ صرف 9 کا روزہ ہے یا 10 کا۔ راجح قول یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا یہود کی مخالفت کرنی ہے، اب 10 کا نہیں 9 کا رکھا کریں گے، تو آپ نے عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے بجائے 9 کو قرار دے دیا۔ تو بہرحال آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے ماں سوا تمام معبودان باطل کا انکار ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ. ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے، ان کی اصل ایک تھی، وہ دعوت توحید ہے. اور واپس آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ یہودی ابغض الخلائق، آپ نے اپنی وفات سے پہلے ان کے لیے بد دعا کی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالی یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. کیوں؟ ان لوگوں نے انبیاء، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. قبور انبیائہم مساجدا. تو یہودیوں کے اندر ایک فعل، ایک کام، وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، یہ یہودیوں کا فعل تھا. آج اس عمل کی مشابہت کون کر رہا ہے؟ آج قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے کون ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، آپ نے فرمایا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ. فرمایا لوگوں، ایک وقت آئے گا تم ان کی پیروی کرو گے. کس قدر یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے؟ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، رنگ کے اندر، سائز کے اندر، ڈیزائن کے اندر ہو بہو ایک جیسا دوسرا جوتا دوسرے کے ساتھ ملتا ہوا ہے. کہا تم بھی ہو بہو بالکل شانہ بشانہ ان کے پیچھے چلو گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی لو دخل احد جحر ذب، کہا اگر ان میں سے کوئی وہ ذب کی بل میں داخل ہوتا ہے لدخلتموہ، تم بھی پیچھے جاؤ گے، نہیں دیکھو کہ یہاں ہمیں نقصان ہے، اس قدر پیروی کروں گے اندھے دھند. ایک روایت میں فرمایا حتی لو نکحوا امہم علانیتا لکنحتم، فرمایا اگر وہ یہود و نصارہ اعلانیہ طور پہ اپنی ماؤں سے نکاح کریں، تم بھی مشابہت کرتے ہوئے اپنی ماؤں سے نکاح کرو. اس قدر پیروی، اس قدر ان کے پیچھے چلو گے. اور یہود و نصارہ انہیں آزادی ملی، انہوں نے آزادی پہ روزہ رکھا. آج اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آزادی جیسی نعمت سے ہمیں بھی نوازا ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس آزادی کو کس انداز میں مناتی ہے، اور اس آزادی کا تقاضا کیا تھا؟ ادھر یہود کو دیکھ لیں، ابغض الخلائق ہو کے وہ آزادی روزہ رکھ کر منا رہے ہیں. آج مسلمان ہے آزادی مناتا ہے فضولیات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے. جبکہ اس ملک پاکستان کے لینے کا آزادی کے مقاصد میں سے بنیادی کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. توحید کے نام پہ اس ملک کو لیا گیا ہے، توحید کے نام پہ. اس میں ایک اللہ کی عبادت کی جا سکے، ایک اللہ کے سامنے جھکا جا سکے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جا سکے، کھل کر ایک اللہ کی عبادت ہو. کیا اس مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے؟ نہیں. ہر کلومیٹر پہ آپ کو ایک نیا الگ مشکل کشا ملے گا. کیا اس مقصد کے لیے ملک پاکستان کو لیا گیا ہے؟ اور پھر بدقسمتی سے ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے قلوب و ذہان، تعلیم و نظام آج بھی باہر سے مستعار لیے گئے ہیں. ہمارے
قلوب، ہمارے دل، ہمارے ذہن، دماغ، تعلیم، نظام، سارے کے سارے باہر سے مستعار لیے گئے، کوئی بھی ان میں سے آزاد نہیں۔ بدقسمتی سے ابھی تک ایک حکمران، ایک قیادت بھی ایسی ہمیں میسر نہیں ہوئی جو اس آیت کی عملی تفسیر نظر آئے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ 4 بنیادی عناصر بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو حکومت دیتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکومتیں دینا یہ ہمارا کام ہے، اقتدار دینا ہمارا کام ہے، اقتدار ہم دیا کرتے ہیں۔ آج غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 2/3 اکثریت ہے، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کن کو؟ فرمایا ایمان والوں کو ہم اقتدار دیتے ہیں، ان کے اوپر 4 کام لازم آتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا۔ نماز آج دیکھ لیں مساجد کے اندر نمازی کتنے ہیں، بازاروں کے اندر چلنے پھرنے والے اور گھومنے پھرنے والے ان کی تعداد آپ خود شمار کر سکتے ہیں۔ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ یہ 4 بنیادی عناصر کسی بھی حکومت کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ڈھونڈنے سے ملتا ہے؟ نماز کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، امر بالمعروف کا نظام قائم ہے؟ اگر ہے بھی تو وہ صرف علماء پہ چھوڑ دیا، یہ تمہارا مولویوں کا کام ہے۔ اگر وہ بھی کوئی کما حقہ بیان کرے اس پہ بھی پابندیاں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ان کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر ایسے لوگوں کو ہم زمین کے اندر خلافت، اقتدار عطا کرتے ہیں۔ توحید بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، توحید ہو اور پھر اس کے پاس عمل صالح، کردار اچھا ہو اس کا عملی اعتبار سے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہر صورت ایسے لوگوں کو ہم خلافت عطا کر دیتے ہیں۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، اچھا کردار بھی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ توحید کا نام لینے والے اگر توحید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، یہاں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کریں گے، افراد ملیں گے نہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ باتیں جن کے عمل کرنے سے اللہ خلافت عطا کرتا ہے، حکمرانی عطا کرتا ہے، آج بدقسمتی سے وہ تمام کے تمام اعمال مفقود ہیں۔ یہ شکلیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظام بدلنے پڑیں گے۔ یہ شکلیں تو ہم نے تبدیل ہوتی کئی عرصہ پہلے دیکھی ہیں، شکلیں بدلنے سے کچھ نہیں بنے گا، نظام بدلنا پڑے گا۔ جو بندہ اپنے اوپر اپنے وجود کے اوپر شریعت نافذ نہیں کر سکتا، جس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ کیا نعرہ لگا سکتا ہے؟ جس کی اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں، جس کے اپنے گھر کا نظام وہ شریعت کے مطابق نہیں، وہ آزادی چاہتا ہے، گھر کے اندر بیٹھا سارے کا سارا مغربی کلچر، وہ مغربی نظام گھر میں بیٹھا بچوں کو دکھا رہا ہے۔
اس لیے آج ہم مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت بالکل آج کے حالات پہ فٹ آتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہیں جو حصول نعمت کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ جن اسباب سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے تم بن جاؤ، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کر دے گا۔ آج کون دین کے لیے کھڑا ہونے والا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کون وقت نکالنے والا ہے؟ جس بندے کو نام لے دو 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے، وہ کہتا ٹائم نہیں ہے۔ بھلے 24 گھنٹے دن رات وہ اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ برداشت کرے گا، دین کا نام لے دیں وہ ساری کے ساری مصروفیات آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، عزت چاہتے ہو اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، او لوگو 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جب بے حیائی اعلانیہ طور پہ ہونے لگ جائے، پھر ایسے معاشرے کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جن بیماریوں کا نام تمہارے پہلی نسلوں نے سنا تک نہیں ہوتا۔ آج بے حیائی اعلانیہ نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں مصائب بہت ہیں، رونا روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مشکلات کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے بیٹھ کے؟ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر یہ پسند کرتے ہیں بے حیائی ان میں عام کر دی جائے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا کے اندر عذاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اعلانیہ طور پہ ہونے لگ جائے، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں تمہارے پہلے لوگوں نے سنی تک نہیں ہوئی۔ آج دیکھ لو بھائیو، پوچھ لیں ان حکماء سے، ڈاکٹر حضرات سے، وہ کہتے واقعتا نہیں، ایسی بیماریاں پہلے کبھی سنی نہیں گئی۔ اور فرمایا لم ینقص المکیال والمیزان، ایک وقت آئے گا لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، لینے کا ترازو اور ہے، دینے کا ترازو اور ہے۔ معذرت سے آج آپ رخ کر لیں منڈیوں کا، آپ کو لینے اور دینے کے ترازو الگ ملیں گے، الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی۔ فرمایا جب لوگ یہ کام کریں گے ناپ تول میں کمی ہوگی، فرمایا الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم، اور ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم اللہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دے گا۔ پورے گھر کے سارے افراد کمانے والے، لیکن پھر بھی یہی رونا روتے ہیں، پتہ نہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ کبھی گوشہ تنہائی میں میرے سمیت ہم سب سوچیں بیٹھ کے، وشدت المعونہ، کہا جب ناپ تول میں کمی ہوگی پھر اللہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں،
ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی مشکلات، وجور السلطان علیہم، حکمران ظلم کریں گے، ظالم حکمران اللہ مسلط کر دے گا۔ کب؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اللہ آسمان سے رحمت کی بارش ہی روک لے گا۔ ہاں جب آئے گی عذاب بن کر آئے گی، بے موسمی آئے گی، ضرورت سے زیادہ آئے گی۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہمیں بارش نہیں چاہیے، کیوں آتی ہے؟ زکوٰۃ کا نام لے کر دیکھیں، آپ کو آگے سے لاکھوں ہزاروں باتیں سنانے والے ملیں گے۔ زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، میرا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، حالانکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے یہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، پھر رحمت کی بارش نہیں آیا کرتی بھائیوں، پھر زحمت بن کے آتی ہے، عذاب بن کے آتی ہے۔ بلکہ فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر ایسی صورتحال ہو، زکوٰۃ ادا نہ ہو، اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں اگر زمین پہ چلنے والے جانور نہ ہوں، اللہ ایک بوند بھی آسمان سے بارش کی نازل نہ کرے، ان جانوروں کی وجہ سے اللہ بارش اتار دیتا ہے۔ فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، پھر فرمایا لم ینقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، لوگ جب اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے توڑ دیں گے۔ او بھائیو، کیا وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا یہ ملک، کیا وعدہ تھا؟ اللہ پوری زندگی صرف تیری عبادت ہوگی، اگر جھکا جائے گا صرف تیرے سامنے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، پوری زندگی اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ سے وعدہ ہوا تھا کہ نہیں؟ آج امت توحید پہ قائم ہے، آج امت کو اگر توحید کی دعوت دے دی جائے، توحید کا کہا جائے، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بہت سخت ہیں، یہ فرقے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم توحید نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، توحید ایک کرنے کے لیے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا کیا ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک کرنا حرام ہے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے توڑیں گے، وعدہ تو ہوا تھا ایک اللہ کی عبادت ہوگی، آج اللہ کے علاوہ کس کس در پہ نہیں جھکا جا رہا، کہیں کوئی کرنے والا، کہیں کوئی کرنے والا، ہر ایک نے اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ اور اتباع کی بات آ جائے تو کہا جائے، سوال کیا جاتا ہے آپ کس کے مرید ہیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک بھائی نے کہا کس کے مرید ہیں؟ میں نے جواب میں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، کہتا ہے نہیں پھر بھی کس کے ہیں؟ او بھائی، میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیر ہیں جن سے بڑا پیر کائنات میں مجھے نظر ہی نہیں آتا، ہم اس کے مرید ہیں، اس سے بڑا کوئی ہے تو پھر نام لیں، پھر سوچیں، جب اس سے بڑا کوئی ہے نہیں پھر نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا پیر تو وہ ہے جس سے بڑا پیر کوئی نہیں، جو افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اعظم الانبیاء، اشرف الانبیاء ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے حرف آخر آپ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، بس کافی ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی نیکی کا کوئی ایک کام بھی ایسا کیا ہے جو سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے ہاں مردود ہے، قبول نہیں ہے، بھلے جتنا مرضی اس پہ وقت لگا ہو، محنت لگی ہو، پیسہ لگا ہو۔
اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے جب لوگ توڑ دیں گے، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی باہر سے ایسی قوم کے اوپر دشمن مسلط کر دے گا. پھر دشمن باہر بیٹھا سازشیں کرے گا، حکمرانی کرے گا ان پہ. وہ رہتے اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے ملک کے اندر رہنے والے، اپنے شہروں میں رہنے والے، لیکن باہر بیٹھ کے دشمن ان پہ حکمرانی کرتا ہے. بتاؤ یہ حدیث آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ حدیث یہ حالات کے اوپر فٹ آتی کہ نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ. جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جب جج فیصلہ کرنے والے قاضی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اور فرمایا وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، ہاں جو اپنے مطلب کا وہ تو لے لیا، جو اپنے مطلب کا نہیں ہے نہیں. نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، میں اس مسئلے کو مانتا ہوں جو میری طبیعت کے مطابق ہے، میں وہ حدیث مانتا ہوں جو میرے امام کے قول کے مطابق ہے، جو میری طبیعت کے مطابق ہے وہ حدیث ہے، جو میرے مزاج کے خلاف مسئلہ آگے وہ مسئلہ ہی نہیں. فرمایا جب لوگ یہ کام کریں گے جعل اللہ بأسہم بینہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا. جو لوگ یہ کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، پھر اللہ انہیں آپس میں لڑا دے گا. آج لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں یا نہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الخیر لا یاتی الا بشر، او لوگو بھلائی کبھی شر کے دروازے سے نہیں آتی، بھلائی کبھی شر کے دروازے سے نہیں آ سکتی، بھلائی کبھی شر کے راستے سے نہیں مل سکتی. بھلے جتنا مرضی کو کہے مصلحت یہ ہے، یہ مصلحتیں اپنے پاس رکھو، جو شر ہے وہ شر ہی ہے، شر شر ہی لاتا ہے، اس سے خیر نہیں آ سکتی. مصلحت کا نام دے کر عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مصلحت کا نام دے کر سیرت النبی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الناس کابل مئات لا یوجد فیہا راحلہ. کئی لوگ اکثریت کی رٹ لگاتے ہیں، اکثریت اس طرف ہے، اتنے لوگ سارے جھوٹے ہو گئے، یہ سب جھوٹے ہیں. اللہ اکبر، اکثریت کی بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اکثریت کی مثال تو یوں سمجھ لیں، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا. ایک بندے کے پاس 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ، لا یوجد فیہا راحلہ، 100 میں سے ایک اونٹ بھی سواری کے قابل نہیں. کیا فائدہ ان اونٹوں کا جو 100 کی تعداد میں ہے؟ تعداد میں تو 100 کی گنتی پوری کرتے ہیں، لیکن سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہے. تعداد میں تو بہت سارے ہیں، وقت آنے پہ ایک بھی کام آنے والا نہیں ہے. اکثریت کی بات کرتے ہیں. اکثریت کو قرآن مجید کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم لا یعقلون اکثرہم مشرکون. فرمایا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اکثریت کی بات کرتے ہو، اکثریت تو نافرمان ہے، اکثریت کو کافر ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والی. ہاں کہتے ہیں یہ آٹے میں نمک برابر ہے. قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تؤمنون. فرمایا تھوڑے، ہمیشہ سے تھوڑے ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والے شروع سے تھوڑے ہیں، شکر گزار شروع سے تھوڑے ہیں. اکثریت کی بات مت کرو. اللہ تعالی تعداد نہیں دیکھتا، اعمال دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو، اعمال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تقوی دیکھتے ہیں، پرہیزگاری، اخلاص دیکھتے ہیں. لے جاؤ یہ تعداد اپنے پاس،
کیا تعداد کا ہونا حق کی دلیل ہے؟ کیا تعداد کا ہونا، اکثریت کا ہونا حق کی دلیل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نبی ایسا آیا، فرمایا رأیت النبی ومعہ رجلان، ایک نبی ایسا، وہ اور اس کے ماننے والے صرف 2 بندے ساتھ ہیں۔ ورأیت النبی ومعہ رجل واحد، ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کا ماننے والا صرف ایک آدمی تھا، ایک امتی۔ ورأیت النبی ولیس معہ احد، فرمایا ایک نبی ایسا دیکھا جس کا ماننے والا ایک بھی نہیں تھا۔ او بھائی انصاف سے بتاؤ پیارے بھائیو، کیا جس نبی کا ماننے والا ایک بھی نہیں تھا اس نبی کی دعوت میں شک تھا؟ اس کی دعوت حق نہیں تھی؟ پتہ کیا چلا؟ اکثریت کا ہونا، تعداد کا ہونا کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھا کرتے، افراد نہیں دیکھا کرتے، اعمال دیکھا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی وہ قومیں جو نعمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اس نعمت کی، پھر یہ نعمت ان سے چھین لی گئی، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، لیکن اس کے ذمے کچھ کام بھی ہیں۔ یہ بہترین خیر امہ کیوں کہا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فریضہ ہے اس امت کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے، کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے وہاں توحید کے ساتھ وفا کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں جن کے اندر توحید سے وفا نہیں ہوتی، نظام میں توحید سے وفا جہاں نہیں ہوتی وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ توحید اور نظام توحید سے وفا یہ کسی بھی معاشرے کی بقا کی دلیل ہے۔ جو قومیں، جو معاشرے اللہ کی توحید سے وفا کرتے ہیں، نظام توحید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وفا کرتے ہیں، وہ بقا میں رہتے ہیں، اللہ انہیں استحکام عطا کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک، ہاں محفوظ رہنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو پھر کام کیا کرنا ہوگا؟ توحید کا پرچار کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی دعوت ہے جو کامیابی کی دلیل ہے۔ تفلحوا تملکون العرب والعجم، عرب و عجم پہ اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہو توحید کو پھیلاؤ، توحید کو اپناؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کامیاب اور غالب رہنا چاہتے ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا مقدر ہوگا، شرط یہ ہے ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ نے اگر ہمیں اس آزادی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، کیا ہم اس نعمت کی بے قدری تو نہیں کر رہے؟ اگر بے قدری ہو رہی ہے تو واللہ اللہ سبحانہ و تعالی محتاج نہیں ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محبت کے اندر بے بس نہیں ہے. اگر بنی اسرائیل سے وہ نعمت چھن سکتی ہے تو اللہ نہ کرے یہ نعمت اگر ناقدری کی گئی اس امت سے بھی چھن سکتی ہے. قدر کیجئے اس نعمت کی. قدر کیا ہے؟ توحید کا نظام قائم کیجئے. توحید کا نظام، کتاب و سنت کا نظام. آج ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دستور دیا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. او لوگو، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، عمل پیرا ہوتے رہو گے، گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتی ہیں، جو اختلاف سے بچا سکتی ہیں. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو بیچارے بھولے بھالے بھائی یہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی کون سچا ہے، پتہ نہیں کون حق پہ ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن مجید کو ہم نے فرقان بنا کے نازل کیا ہے. فرقان کا معنی کیا ہے بھائی؟ فرقان کا معنی یہ ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ بتائے گی حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کو ہم نے فرقان بنایا ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا. حق یہ ہے، باطل یہ ہے، تمام راستے تمہیں بتائے گا. تو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس بہترین دستور اور اصول موجود ہیں. اس کے اندر تمام معاملات کا حل ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے رجوع کتاب و سنت کی طرف کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزادی جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کی ہم نے قدر کرتے ہوئے توحید کے نظام کو قائم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر آپ سے سوال کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات آج ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ نجات کس بات میں ہے، کامیابی کس بات میں ہے، کامرانی کس بات میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا املک علیک لسانک. عقبہ، اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو. اپنی زبان پہ کنٹرول. جو بات آئے ہر بات بغیر سوچے سمجھے مت بولے جاؤ. بغیر سوچے سمجھے ایک بات، ایک جملہ ایسا ہے، ایک جملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ جو بندے کو جنت کے دہانے سے ہٹا کے، وہ جنت کے کنارے سے ہٹا کے جہنم کے اندر جو ہے نا وہ لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ہر بات سوچ سمجھ کے بولیں. فرمایا نجات اس بات میں ہے املک علیک لسانک. زبان پہ کنٹرول رکھ، محتاط ہو کے بات کرنی ہے، فضول نہیں بولنا. پھر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. کہا زیادہ تر اپنا فارغ وقت اپنے گھر کے اندر گزار. آج ہم کیا کرتے ہیں، کہیں وقت فارغ مل جائے چلیں گھومنے چلتے ہیں. وہ گھومنے کے اندر نمازیں بھی گئیں، اذکار بھی گئے، وہ گھومتے ہوئے کئی کتاب و سنت کے خلاف اعمال کر بیٹھتے ہیں. فرمایا کہ تو اپنا زیادہ تر وقت گھر کے اندر گزار. فتنوں کے دور کے اندر اگر نجات چاہتا ہے یہ کام کر. آج فتنوں کا دور ہے. فرمایا ابکی علی خطیئتک. نجات چاہتے ہو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے رویا کرو. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو اپنے رب کے سامنے. یہ رونا نجات کا سبب ہے. 3 کام 3 عمل آپ نے بتائے. اور میں آخری بات کر دوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر ہمیں آزادی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس بات پہ
تو بھائیوں پھر اس آزادی ایسی نعمت کے اوپر ہم نے جہالت والے کاموں میں حصہ نہیں لینا، جہالت والے کاموں میں حصہ نہیں لینا۔ ہاں مومن پہ مشکلات بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، لیکن مومن مشکلات میں وہ صرف رونا نہیں روتا، بلکہ رسول اللہ فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن کے لیے دونوں معاملوں میں سے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سرا شکرا، مومن کو اللہ خوشی عطا کرے، مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، شکر ادا کر کے اپنے رب سے اجر پا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ، اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے تو صبر کرتا ہے، واہ ویلا نہیں کرتا۔ فرمایا صبر کر کے فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، صبر کر لینا۔ دو ہی حالتیں ہیں، یا خوشی کی یا غمی کی۔ تو بھائی اگر آزادی جیسی نعمت پہ خوشی ملی ہے تو اپنے آپ سے باہر مت ہوئیے۔ آزادی بنی اسرائیل، یہودیوں کو آزادی ملی، روزہ رکھ کے منایا، اس آزادی والے دن کو اللہ نے یہ آزادی جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے اندر فضولیات، اس کے اندر غلط کاموں میں مت مشغول ہو۔ آپ نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں جو ملعون ہیں، ملعون، صوتان ملعونان، ایسی آوازیں ہیں جو ملعون ہیں، جن پہ لعنت کی گئی ہے۔ مانا جو وہ کام کرے وہ بندہ بھی ملعون، لعنت کا مستحق۔ کون سی؟ فرمایا صوت مزمار عند نعمت، ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو وہ نعمت کے وقت موسیقی، نعمت کے وقت ڈھول اور اس طرح کی آوازیں نکالے، نعمت پہ باجے گاجے، یہ ساری آوازیں ملعونان، ملعون ہیں۔ پھر فرمایا وَصَوْتُ رَنَّةٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، ایک تو خوشی ملی ہے تو اپنے آپ سے باہر ہو کے موسیقی اور گانے باجے نہیں، اور دوسرا فرمایا وہ آواز اگر مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت جو بندہ ویلا کرتا ہے، مصیبت کے وقت جو بندہ گریبان چاک کرتا ہے، فرمایا یہ دو آوازیں ایسی آوازیں ہیں، صوتان ملعونان، ویلا کرنے والا، مصیبت پہ گریبان چاک کرنے والا، فرمایا یہ ملعون ترین آوازیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ آزادی جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو سنا سنایا ہے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو توحید کا گہوارہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، خصوصاً حضرت فضیلت الشیخ قاری رضوان افضل حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی، یہ کوشش قبول فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دیگر مسجد انتظامیہ، منتظمین، معاونین، جتنے لوگ ہیں یہ دینی پروگرام کروانے والے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔